رهبر علی شافی علی کافی علی زمزم علی کوثر علی موسی علی خضر علی یحیی علی حاکم علی عاصف علی جنت علی طوبی علی معلم اسرار سبحان الذی اسرا علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، میرا نام نصیر الحسن کھوکھر ایڈوکیٹ، دنیاوی وکالت کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کے گھرانے کی بھی وکالت کا شرف مجھ ناچیز کو حاصل ہوا۔ اسی سلسلے میں یہ پروگراموں کا سلسلہ اور مقدمات، ان مقدمات کو کہ جن کو 1400 سال پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے فیصلے کیے، آج انہی فیصلوں کو لوگ آج کی روح سے، آج کی نظر سے، آج کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہی آج ایک مقدمہ ہماری نظر سے گزرا، جس مقدمے میں ایک شخص آ کے عدالت میں اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے، جبکہ اس کے بھائی، اس کی ہمشیرہ، حتیٰ کہ اس کی والدہ بھی اس کو ماننے سے انکار کرتی ہیں۔ قانونی طور پہ اس حوالے سے اس کو دیکھا گیا، اس پہ ثبوت مانگے گئے، اور جب ثبوت کی باری آئی تو سب سے اہم ترین ثبوت، سب سے اہم ترین چیز، سب سے اہم ترین بیان اس ہستی کا تھا جو اس شخص کی والدہ تھی، جو اس شخص کی ماں تھی۔ لیکن ہمیں انتہائی حیرت ہوئی کہ اس کی سگی ماں نے اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ فقط اور فقط وہ جائیداد تھی، وہ زر و مال تھا، جس کے لالچ میں اس نے اپنی اولاد کو ماننے سے انکار کیا، جس کے لیے اس عورت کے بھائی، اس عورت کے دوسری اولادیں، آخرکار عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا تعلق ان کے درمیان دیکھا جائے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ واقعی یہ ان کا حقیقی رشتہ ہے یا نہیں ہے، یہ ان کے ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، آیا ایسی بات کہ جس کی وجہ سے ایک سگی ماں اپنے بیٹے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، جس کی فقط اور فقط وجہ جو یہ پراپرٹی، یہ جو جائیداد، یہ جو مال و زر تھا، اس کی وجہ سے۔ تو تاریخ کو ہم نے پڑھا، تاریخ کا مطالعہ کیا، تو ایسے ہی ایک واقعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں بھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا۔ اس سے پہلے وہ شخص اس وقت کے خلیفہ ان کی عدالت میں گیا اور جا کے اپنا مقدمہ بیان کیا اور کہا کہ میری ماں مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ حاکم وقت نے، اس وقت کے خلیفہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں اس ماں کو بھی بلاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ حاکم وقت نے اس ماں کو بلایا، ماں اکیلی نہیں آئی بلکہ اپنے ساتھ اپنے 40 گواہ لے کے آ گئی، اور لے کے آنے کے بعد حاکم وقت کو گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے اس بچے کی ماں نہیں ہے۔ حاکم وقت نے
فیصلہ اس بچے کے خلاف کیا۔ فیصلہ خلاف کرنے کے بعد جیسے آج کے دور میں چھوٹی عدالت کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے، اس فیصلے کی اپیل کے لیے آپ کو بڑی عدالت میں رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو وقت نے یہ ثابت کیا کہ اس وقت بھی جو بڑی عدالت تھی وہ بڑی عدالت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اس بڑی عدالت کے روتا ہوا نکلا یہ بچہ اور آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اور عرض کی کہ مولا میں حاکم وقت کے پاس گیا، مولا حاکم وقت نے جو فیصلہ دیا اس فیصلے سے میرا دل مطمئن نہیں ہے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ میری ماں ہے، لیکن میری ماں مجھے ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو بھی بلایا، اس عورت کو بھی بلایا، اس بچے کو بھی بلایا اور کہا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر اس کا فیصلہ کروں تو تم دونوں کو منظور ہے؟ دونوں نے کہا بالکل آقا، اگر آپ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر عورت سے کہا کہ تم مجھے اپنا وکیل مقرر کرتی ہو یا میں تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہارا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ دیکھ کے کہتی ہے مولا اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہے کہ علی جیسا میرا وکیل ہو اور باپ کی حیثیت سے میرا فیصلہ کرے۔ امام نے کہا اچھا، بچے سے کہا تمہیں منظور ہے؟ کہتے ہیں آقا آپ جیسے حکم فرمائیں گے۔ مولا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کمبر، ان دونوں نے مجھے اپنا حاکم اپنا وکیل مقرر کیا ہے، اب میرا دل ہے کہ میں ان کا فیصلہ کروں۔ مولا نے کمبر سے کہا کمبر وہ 400 دینار لے کے آؤ، وہ درہم لے کے آؤ۔ لے کے آئے، امام نے رکھا اور امام کہتے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمہارا نکاح اس بچے سے کرتا ہوں۔ جیسے ہی مولا نے یہ فیصلہ کیا دیکھ کے فوراً قدموں پہ آئی اور کہتی ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے کہا یہی وہ فیصلہ تھا جس کے لیے اس بچے کے خلاف اس عدالت نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ میں علی یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ تمہارے جائیداد میں تمہاری وراثت میں اپنا حقدار ہے اور اس کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور اس بچے کو اس کا حق ملا۔ لیکن یہاں پہ حق کی بات آئی، دوسروں کو حق دلوانے والا، کائنات میں حق تقسیم کرنے والا، علی کی اولاد کو اس کا حق نہ مل سکا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا معلی میں جب امام آئے ہیں تو امام نے آ کے سرزمین کربلا کو خرید کیا اور سرزمین کربلا کو خریدنے کے بعد امام نے کہا کہ یہ میں زمین خرید رہا ہوں۔ زمین خریدنے کے بعد چند لمحے گزرے، امام بنی اسد کے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں بنی اسد کے لوگوں میں یہ جو زمین ہے میں واپس کرتا ہوں۔ بنی اسد کے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں مولا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا
کہ یہ وہ بنجر زمین ہے جس کو نبی آباد نہ کر سکے، یہ وہ بنجر زمین ہے جو ہر نبی کے لیے مشکل پیدا کرتی رہی، لیکن آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے اس جگہ کو خریدا، آپ کی اپنی خواہش تھی، اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ زمین واپس کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں زمین اس وجہ سے واپس نہیں کر رہا کہ تم مجھے دی ہوئی رقم مجھے واپس کرو، بلکہ اس کے بدلے میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں یہ روز عاشور سارے شہید ہو جائیں گے، جب یہ شہید ہو جائیں ان کے لاشیں دفن کر دینا۔ بنی اسد کے لوگ پریشان ہوئے، سوچ میں پڑ گئے کہ جن کو فوجیں ماریں ان کو عام شخص دفن نہیں کر سکتا، ہم ان کو دفن کیسے کریں گے؟ امام وہ ہے جو لوگوں کی دلوں میں آنے والی باتوں سے آگاہ ہو۔ امام دیکھ کے کہتے ہیں بنی اسد کے لوگوں، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، میں حسین تمہیں بتاتا ہوں کہ اب جب روز عاشور یہ ہمیں شہید کر دیں تو 11 محرم کو تم اپنے بچوں سے کہنا کہ آج وہ گھروں میں نہ کھیلیں، بلکہ آج وہ جھولی مٹی کی بھر کے لے آئے، اپنے گھروں سے نکل آئیں گے، ہمارے لاشوں پہ ڈالیں گے، ان کا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات، ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات، آج لیلا کے لیے سارا جہاں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا، غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا، جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، آئے غربت تین دل کی پیاس کا مارا ہوا، آئے غربت تین دل کی پیاس کا مارا ہوا، نہر اور خیموں کے بالکل درمیان مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے، ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے، آمد مہماں ہوئی اور میزباں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، اس ضعیف میں
اکبر جوان مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتے